آج ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کہنے سے کام نہیں چل جائے گا کہ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو تم اٹھا نہ سکے تو بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا اٹھا سکتے ہو. صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا. یاد رکھیں دعائیں برحق ہے, کرامتیں برحق ہے, لیکن یاد رکھو تدبیر بھی اپنانی ہوگی. وصول قدرت کا نظام یہ ہے, دعاؤں پہ صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ آپ کو کوشش بھی کرنی ہوگی, آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی, آپ کو جوہد مسلسل اور چاپفشانی کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا. یاد رکھیں اگر دعاؤں سے صرف انقلاب آ جاتا تو تاریخ اسلام میں بدر کا مارکا نہیں ہوتا. اگر دعاؤں سے صرف انقلاب آ جاتا تو وحد اور خندق اور کربلا کی جنگ نہیں ہوتی. یاد رکھیں اگر صرف دعاؤں سے انقلاب آ جاتا تو ہمارے بزرگان دین اپنے سروں کی بازی نہیں لگاتے, اپنے سر اور جسم کو قربان نہیں کرتے. کیا مطلب ہے؟ دعائیں اپنی جگہ ہے. مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دعائیں بھی کرو, ساتھ میں دعا بھی کرو. وہ دعا یہ ہے کہ تمہیں باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا ہم گردش ثورہ کی رفتار بدل دیں گے اور قوم کی قسمت کے افکار بدل دیں گے. پھلنے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی ٹہنی کو, ظالم تیری کشتی کے پتوار بدل دیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. اور میں تو سمجھتا ہوں ہماری مساجد پہ ابھی سنبھل میں کیا ہوا مسلمانوں, سنبھل میں 19 نومبر کو ظالم پیٹیشن دائر کرتا ہے اور ایک دن نہیں گزرتے ہیں کہ فوراً سروے کے آدیش جاری کر دیے جاتے ہیں. اور سروے میں کیا ہوتا ہے, سروے کرنے کے بعد مسلمانوں نے امن کا مظاہرہ کیا, ظالموں کو تسلی نہیں ہوئی, پھر سے دوبارہ سروے کے احکام جاری کر دیے. حضرات ایسے میں مسلمان جو مسجد کے گرد و نواح آباد تھے, 5 مسلمانوں کو شہادت ہو گئی, انہیں شہید ہونا پڑا. حضرات وہ خوش نصیب ہیں اگر ان کا دین مکمل تھا, ایمان مکمل تھا. اس لیے کہ موت تو یوں بھی آئے گی, بستر میں رہو گے جب بھی موت آئے گی, گھر میں رہو گے جب بھی موت آئے گی, کہیں بھی رہو, راج محل میں رہو, شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا لو, محفوظ قلعہ بنا لو, پھر بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. لیکن وہ موت کتنی اچھی موت ہے جو خدا کی راہ میں آئے, جو مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے آئے, جو دین کے دفاع کرتے ہوئے آئے. آج مسجدوں پر جو حملے ہو رہے ہیں, میرا دل کہہ رہا ہے کمزوری ہماری ہے, بزدلی ہماری ہے, اس لیے کہ مسجدیں آج ہمارے سجدوں سے خالی ہے, مسجدیں ویران ہو رہی ہے. لوگوں کیا ایک رات کے جلسے میں جاگ جانے کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے گی, جنت کا پروانہ مل جائے گا؟ یاد رکھو جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے, جنت یوں ہی نہیں ملتی ہے. جنت کا مدار ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے. نماز پڑھو, نماز فرض ہے, عبادات کرو, عبادات ضروری ہے, جب جا کر جنت ملے گی. مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کے در و دیوار پکار کر تمہیں کہہ رہے ہیں آؤ مسجد کی طرف آؤ, لیکن آج تم نے مسجدوں کے راستے فراموش کر دیے, اسے بھلا دیے. آج نتیجتاً اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ایسے میں مسلمانوں اپنے اندر بیداری لائیں, اپنے اندر انقلاب لائیں. حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں, جب اجمیر معلیٰ پر یہ ظالم حملہ بول سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے مزارات, چھوٹی چھوٹی درگاہوں کا کیا ہوگا؟ اجمیر کا حال تو یہ ہے کہ وہاں امام المتقین لیتے ہیں, وہاں سید الاولیاء لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کی بارگاہ, اجمیر کے آستانے کو دعاؤں کی اجابت کا آستانہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام بارگاہ غریب نواز ہے, وہاں جا کر دعا کرو گے, رب دعا رد نہیں فرمائے گا, قبول فرمائے گا. استاد زمن اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا تھا کہ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات اس بارگاہ پہ جو خواجہ غریب نواز جن کے انتقال کے بعد پیشانی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جلی حروف سے یہ جملے لکھے ہوئے تھے, یہ کلمے رقم تھے, ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, یا اللہ کا محبوب
ہی کی محبت میں جا رہا ہے، رب ہی کی محبت میں جا رہا ہے۔ انتقال کر رہے ہیں تو ذکر الہی میں مصروف ہے۔ اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو لوگوں، جب غریب نواز کا آستانہ یہ حرام زادہ وشنو گپتا نام کا ایک شخص، اس نے پیٹیشن دائر کیا، اس نے کورٹ کا عدالت کا رخ کیا۔ یاد رکھیں جبکہ بھارت کا قانون یہ ہے 1991 کا جو قانون ہے، جو ایکٹ ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے 1947 تک جس مسجد کو مسجد مان لی گئی، جس مدرسے کو مدرسہ مان لیا گیا، جس درگاہ کو قانون نے درگاہ مان لیا، اب کوئی حق نہیں ہے کہ اس پر کوئی چڑھائی کرے، اس پر کوئی اسے ہدف بنائے، اس کے پیچھے لگے۔ حضرات یاد رکھیں یہ آتنوادی گنڈے، یہ دہشت گرد، یہ حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہے، یہ ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، شانتی بگاڑنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دو ظالموں، جب تک مسلمان رہے گا، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے جن کے باپ داداؤں نے قربانی دے کر کے بھارت کو آزاد کرایا تھا، پھر سے ان کے بچے اس ملک کو غلامی کی زنجیر میں نہیں جانے دیں گے، غلامی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ حضرات یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرات ایک گوپال نام کے شخص نے کتاب لکھی، ان کے ہاں دستاویز کیا ہے جسے یہ دلیل بناتے ہیں۔ اس فراڈی حرام زادے نے صرف ایک دو مقام نہیں، تقریباً 30,000 سے زائد مقامات کا احاطہ کیا۔ ان میں سے آپ جانتے ہو آپ کے بنگال کے پنڈوا شریف کو بھی اس ظالم نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیر مسلموں کی جگہ پر سرکار علاء الحق پنڈوی کا مزار ہے۔ بہار شریف حضرت مختوم بہار کے مزار کو بھی ظالموں نے اس اپنے دستاویز میں اور اس فہرست میں شامل رکھا ہے۔ بہت سے مزارات ہیں، بہت سی مسجدیں ہیں۔ یاد رکھو ایسے موقع سے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، مسلمانوں کو منظم ہونا ہوگا، مسلمانوں کو اپنے اندر ایمانی پاور پیدا کرنا ہوگا، مسلمانوں کو روحانی قوت پیدا کرنی ہوگی، اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے یہ بتانا ہوگا باطل سے دبنے والے آسمان کی ہے ہم سوار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، سوار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یاد رکھیں جب راجہ ہی کا دربار نہیں رہے گا، خواجہ ہی کی بارگاہ نہیں رہے گی، تو نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے نہ وہ رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو پاور کہاں سے ملے گا، طاقت کہاں سے ملے گی، اسپرٹ کی روحانیت کہاں سے ملے گی، تو لوگوں کہیں اور سے نہیں بزرگوں کے قدموں سے ملے گی۔ کہاں سے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، لوگوں کہیں اور سے نہیں خدا کے حضور جھکنا ہوگا، نمازوں میں حاضری دینی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی، اپنے رب سے گڑ گڑا کر عرض کرنا ہوگا۔ اور وقت آنے پر مسلمان تم بزدل نہیں بنائے گئے ہو، مولا نے تمہیں شیر دل بنایا ہے، مولا نے تمہیں ہمت عطا فرمائی ہے، مولا نے تمہیں قوت عطا فرمائی ہے۔